یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ منتخب احادیث میں حضرت نے جمع کر دیا ہے قرآن حدیث سے، وہ ابھی پڑھا جا چکا ہے۔ وقت کم ہے، آدھا گھنٹہ بھی وقت نہیں ہے، 10 منٹ پہلے چھوڑنا ہے، تو یہ تو ہو چکا ہے۔ دوسرا مذاکرہ ہے جو سب سے اہم چیز ہے دنیا میں، جو بھی جتنا کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے۔ وہی ہے اس میں بھی، مذاکرے میں بھی، کہ دوسرا مذاکرہ ہے ہر صفت کے مقصد کا۔ ہر صفت پر جو محنت کرائی جا رہی ہے پورے عالم میں جماعتوں کو بھیج کر، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے یا کیا اس کا مقصد ہے، دونوں ایک بات ہے۔ اور تیسرا مذاکرہ ہے 6 کے 6 صفات، بلکہ 7ویں کا بھی ایک ہی ایک ہے، وہ ہے پہلا پورے عالم میں پھر کر دعوت دینا، دوسرے خود اپنے اوپر محنت کر کے ان صفات کو پیدا کرنا، اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اپنے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت کو ہر مسلمان کے دل میں جما دیں، بیٹھا دیں، مکمل کر دیں، تاکہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکموں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے لگے۔ اس کے دل میں جتنا ہر مقصد کا استحضار رہے گا، ہر مقصد دل میں رہے گا، اتنے ہی اس کے زندگی کے ہر کام اللہ کے حکموں پر ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ اور جتنا غفلت ہوگی ان مقاصد سے، اتنے ہی عمل میں کوتاہی اور کمی ہوگی۔ آج جو سارے عالم میں مسلمان اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ یہ 6 صفات جو ہیں اس کے مقصد کو ہم محنت کر کے اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے غفلت ہوتا ہے اور بدعملی ہوتی ہے، تاکہ 90% 95% مسلمان نماز تک نہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو ہے، دوسری صفت جو ہے، تو بہرحال پہلی صفت ایمان کی صفت ہے، اس کی فضیلت تو ابھی کتاب سے پڑھی جا چکی ہے۔ دوسرا مقصد ہے یا کیا چاہا جا رہا ہے ایمان کی محنت سے، یہ 4 باتیں ہیں۔ 2 بات ہے پہلے حصے میں کرنے کے، اور دوسرے حصے میں بھی 2 بات ہے، دونوں میں 2 باتیں برابر برابر ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں بھی 2 حرف ہے۔ لا الہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، حرف ہوتا ہے الف با کا یہ حرف ہے، اور دو حرف 3 حرف جب مل جاتا ہے تو وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو 2 لفظ ہیں لا الہ میں، ایک الا اللہ میں، لا الہ الا اللہ میں 2 لفظ ہے، ایک لا الہ ہے اور دوسرا الا اللہ ہے۔ لا الہ کے ذریعے سے محنت کر کے ہر مسلمان کو اپنے دل میں یہ بسانا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہے، پورے دنیا میں کیا، پوری کائنات میں، یعنی دنیا، آخرت، چاند، ستارے، سیارے، اگر اس پر دنیا ہے یا آگے بچ جائے گی، ان میں جتنے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، انسان ہو یا جنات ہوں، جانور ہو یا جانور کی کوئی بھی قسم ہو، ان میں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ
اس کا انکار دل میں بٹھانا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہیں، اللہ ہی دل لگائے جانے کے قابل ہیں۔ عبادت اسی کی جاتی ہے جس سے ہونے کا یقین دل میں ہوتا ہے۔ کچھ پرست لوگ عبادت جو کرتے ہیں بتوں کی، وہ اسی یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس سے میرا کام بنے گا، چلے گا۔ مذاکرہ اگر کیجیے، آپ کہیے کہ بات ہوتا تو سب کچھ اللہ سے ہے، تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہوتا تو ہے اوپر ہی والے سے، یعنی اللہ ہی سے، اشارہ کر کے کہیں ہوتا ہے تو اوپر ہی والے سے یعنی اللہ ہی سے، یا بھگوان کہہ دیں گے ہندو، اور انگریز کہہ دیں گے گاڈ، ان کو کہیے کہ صلیب کو آگے رکھ کے کیوں عبادت کرتے ہو، تو کہیں گے کہ ہاں ہوتا تو ہے گاڈ ہی سے یا بھگوان ہی سے یا اوپر والے ہی سے، یہی کہیں گے جواب، لیکن اس کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہے ہمیں اٹھانا چاہیے۔ تو اس یقین کی وجہ سے سارا بگاڑ آج پورے عالم میں، غیروں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے، کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا جو بھی کرنے والا بنا رکھا ہے، وہ بت ہو یا صلیب ہو یا مسلمانوں کے نزدیک ذرائع و اسباب ہوں، کھیتی ہو اور تجارت ہو اور ملازمت یا مزدوری ہو، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں اس کو سارے مسلمانوں نے وہی درجہ دے رکھا ہے جو کچھ پرستوں نے کچھ کو درجہ دے رکھا ہے اور انگریزوں نے صلیب کو درجہ دے رکھا ہے، کہ ہاں صاحب ہوگا تو اللہ ہی سے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن خاصہ سنت قرآن خاصہ ہزاروں بار قرآن خاصہ کہیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ کریں گے تو اللہ ہی تعالیٰ، لیکن میری تجارت کے بغیر کیسے کریں گے، پیسہ تجارت کے بغیر کیسے حاصل ہوگا، امیر ہم کیسے بنیں گے تجارت کے بغیر، اور ملازمت کے بغیر کیسے ہوگا، اور کھیتی کے بغیر کیسے مال حاصل ہوگا۔ بس یہی یقین بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے سارے انسان اللہ سے باغی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان بھی اسی میں آ گیا ہے۔ مسلمان بھی اپنی تجارت اور اپنی ملازمت اور اپنی کھیتی جس سے پیسے حاصل کرتا ہے، اس سے ہی ہونے کا، اس کے ذریعہ ہی اللہ سے ہونے کا یقین بنا بیٹھا ہے۔ اس کے لیے سارے جھگڑے شیرے، سارے فتنے فساد دنیا میں، خون ریزیاں جتنی ہو رہی ہیں، جتنی بربادیاں آ رہی ہیں انسانوں کی، غیروں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، غیروں کی آدھی بربادی آتی ہے، مسلمانوں کی تھوڑی بربادی آتی ہے، زیادہ بربادی آتی ہے، اس لیے کہ غیروں کے ذمے صرف ایک کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایمان لے آؤ، غیروں کے ذمے صرف ایک کام ہے ایمان لے آؤ۔ ایمان جب لے آئے گا تو مسلمان کے ذمے جتنے کام ہیں وہ سب آ جائیں گے اس کے ساتھ، اس لیے غیروں کے ذمے صرف ایمان لانے کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دو مطالبے ہیں، دو کام کے مطالبے ہیں، ایک خود ایمان تو ہے مسلمان کے پاس الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مفت کا مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں یہ انعام دے دیا ہے، لیکن مسلمان بھی اللہ سے بلا واسطہ ہونے کا یقین نہیں بنا کر یہ یقین بنائے ہوئے ہے کہ ہاں ہوگا تو اللہ سے، لیکن نہ میری تجارت کے بغیر ہوگا، نہ میری کھیتی کے بغیر ہوگا، نہ میری ملازمت اور مزدوری کے بغیر ہوگا۔ یہی 3-4 چیزیں ہیں مال کے حاصل کرنے کے اور اس کے ذریعے سے آج کرنے کے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ
ان چیزوں کے بغیر کیسے، ان ذرائع کے بغیر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں بعض لوگ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے دیں گے؟ حالانکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ 18,000 مخلوق میں سے انسان اور جنات 2 ہی مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب کے ساتھ لگایا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے ذرائع اسباب کے کہ ذرائع اسباب کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں انسان کے لیے اور جنات کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اس کا یقین ہونے کے بجائے اپنے کرنے سے کرتے ہیں، اپنے چاہنے سے کرتے ہیں، ایک چیزیں برابر ایک ہی چیزیں اس کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ اس کا یقین بہت کمزور ہو چکا ہے مسلمانوں کا، اور ہر مسلمان کا تقریباً گویا 1,00,000 میں سے شاید 10، 5 یا 150 اللہ والے ایسے ملیں گے جن کا یقین اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی قدرت ہی کے ذریعے سے، کرنے ہی سے اور چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ مسلمانوں کی باقی سارا مجموعہ جو ہے، باقی جتنے افراد ہیں سب کے دلوں میں یہی 3 ذرائع اور 4 ذرائع سے سب کچھ حاصل کرنے کا یقین بیٹھا ہوا کہ اس کے بغیر کچھ ہوگا۔ حالانکہ